کائنات کی اسکیل۔ ہماری کائنات ایک عظیم اور پراسرار جگہ ہے۔ یہ کتنی بڑی ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ کیا اس میں کوئی اور زندگی بھی موجود ہے؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور بہت دور تک جھانکنا ہوگا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں اور یہ کائنات کس چیز سے بنی ہے۔ کائنات کی سب سے بنیادی اور چھوٹی اکائی یکجہتی اسٹرنگ ہے جو مختلف طریقوں سے تھرتھرا رہی ہے۔ یہ زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم کی فیبرک ہے۔ فزکس کے قوانین کی روح سے اس سے چھوٹی اسکیل پر جانا ممکن نہیں، کیونکہ یہ کائنات کی مختصر ترین اسکیل ہے۔ یہ ہستی کا مختصر ترین ممکنہ ذرہ ہے جسے پلانک پارٹیکلز کہا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑی اشیاء اس سے کھربوں گنا بڑی ہیں۔ کائنات کی ہر شے ان بنیادی ذرات پر مشتمل ہے جنہیں کوانٹم فزکس کے اسٹینڈرڈ ماڈل میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ یہ ذرات مادہ، برقی مقناطیسیت، کشش ثقل اور تابکاری کو ترتیب دیتے ہیں۔ ان میں سب سے چھوٹا ذرہ الیکٹران نیوٹرونو ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ سب سے چھوٹی جسامت کے کوارک سے بھی کئی گنا چھوٹا ہے۔ یہ مختلف قسم کے کوارکس ہیں جو مل کر وہ بنیادی ذرے بناتے ہیں جن سے ایٹم تشکیل پاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معروف ذرے پروٹون اور نیوٹران ہیں۔ یہ لہریں فوٹون کو ظاہر کرتی ہیں جو کہ روشنی کے بنیادی ذرات ہیں۔ اس سے بڑے ذرات الیکٹران ہیں اور اس سے بڑے ہگز بوزون۔ ہگز بوزون باقی تمام مادی ذرات کو کمیت عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں وہ ذرات ملتے ہیں جن سے ہم بچپن سے آگاہ ہیں، یعنی پروٹون اور نیوٹرون۔ یہ دونوں ذرات مل کر ایٹم کے مرکزے بناتے ہیں۔ سب سے بڑا مرکزہ عنصر 118 کا ہے، لیکن بڑے سے بڑا مرکزہ بھی ایٹم کی کل جسامت کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی اسپیس ہوتی ہے جس میں الیکٹران کوانٹم حرکات کرتے ہیں۔ لیجیے، آخر کار ہم ایٹم تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے جسم میں ان گنت ایٹم ہوتے ہیں۔ ان میں جسامت میں سب سے بڑا ایٹم سیزیم کا ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایٹمز کاربن ایٹم سے مل کر مختلف بانڈز بناتے ہیں جن سے وہ پیچیدہ مالیکیول تشکیل پاتے ہیں جو زندگی کی بنیاد ہیں، مثلاً پروٹینز، کاربوہائیڈریٹ اور ڈی این اے۔ اسی جسامت پر ہمیں نینو ٹیکنالوجی کے مظاہر مثلاً کاربن نینو ٹیوبز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ الیکٹران مائکروسکوپ سے ہمیں اس قسم کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس اسکیل پر ہمیں طرح طرح کے وائرس نظر آتے ہیں جو انتہائی چھوٹے لیکن انتہائی مہلک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر HIV وائرس ہر سال لاکھوں لوگوں کی جان لیتا ہے۔ اس سے بڑی جسامت کے اجسام کو دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کے بیکٹیریا دیکھنے کو ملیں گے۔ ہمارے جسم میں 100 کھرب بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ خلیے ہیں جو زندگی کی بنیاد ہیں۔ ہمارے جسم میں 40 کھرب خلیے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں ڈی این اے کے جینوم کے 20 ارب جوڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم بہت چھوٹے جانوروں کی جسامت تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ جانور اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے مقابلے میں پسو یعنی فلیز بہت بڑے لگتے ہیں۔ اس سے بڑے اجسام میں چاول کا دانہ اور چیونٹی ہیں۔ اب ہم ایسی چیزوں کی طرف آ رہے ہیں جن سے ہم عام زندگی میں اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ آپ کا جانا پہچانا آئی فون ہے اور یہ کچھ خوفناک جانور۔ شکر ہے کہ یہ خوفناک چیزیں جسامت میں ہم سے بہت چھوٹی ہی رہتی ہیں
اور یہ ہم انسان ہیں جنہیں فطری قوانین نے تراشا ہے۔ چھوٹے ذرات اور کوانٹم دنیا کے قوانین ہی ان بڑے اجسام کے بننے کا باعث بنتے ہیں۔ اب ہم بڑے جانوروں کی دنیا میں آ رہے ہیں، جہاں جنگلی جانوروں کے علاوہ دیوہیکل سمندری جانور بھی ہیں۔ ان میں بڑے اسکویڈ ناپید ڈائنوسور کے علاوہ سب سے بڑا جانور نیلی ویل ہے، جس سے بڑا جانور آج تک اس دنیا نے نہیں دیکھا۔ لیکن تاریخ نے ان سے بھی بہت بڑے بڑے اجسام ترتیب دیے ہیں۔ ہوائی جہاز سے بڑے اڑنے والے ڈائنوسور، نیلی ویل سے بھی لمبے ڈائنوسور اور 5 منزلہ عمارتوں سے اونچے ڈائنوسور۔ لیکن ان سب سے بھی اونچا جاندار ایک درخت ہے جسے ہائپیرین ٹری کہا جاتا ہے۔ انسان نے ایرو ڈائنامک ٹیکنالوجی کی مدد سے ان سے بھی بڑی اڑنے والی مشینیں ڈیزائن کر رکھی ہیں، اور یہ ہے انسان کی بنائی ہوئی تاریخ کی سب سے بڑی چیز جو اڑ سکتی تھی۔ ہم نے سمندروں کو بھی نیوی کی ٹیکنالوجی سے فتح کیا۔ اس وقت ڈرے وائکننگ دنیا کا سب سے بڑا کنٹینر شپ ہے۔ ہم آسمان کی طرف بھی لپک رہے ہیں اور شہروں میں اونچی سے اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں جو بڑے سے بڑے فطری مظاہر سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔ اس عمودی ترقی کے علاوہ ہم نے افقی ترقی بھی کی ہے، لیکن فطرت ہم سے آگے بڑھ جانے میں ماہر ہے اور ایسے پہاڑ بناتی ہے جو کئی کلومیٹر اونچے ہیں۔ انسان اب دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے اور خلا کی جانب اپنی نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ یہ دوسرے سیاروں کے چاند ہیں۔ خلا کی وسعتیں انسانی کھوجیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان چاندوں سے دور جاتے ہیں اور سیاروں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ہمارا کیا مقام ہے؟ یہ ہماری زمین ہے۔ ابھی تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہمارے دوست، رشتہ دار، تمام قبیلے، تمام مذاہب، تمام کلچر، تمام مکاتب فکر، تمام جنگیں، تمام دوستیاں اور دشمنیاں، تمام نیک اور بد لوگ اپنی زندگیاں اسی مٹی پر گزار کر گئے ہیں جو خلا میں معلق چھوٹا سا ذرہ ہے۔ یہ سورج ہے جو انتہائی گرم گیس پر مشتمل ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں زمین کی جسامت کے 10 لاکھ سیارے سما سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا سورج ایک اوسط جسامت کا ستارہ ہے۔ بہت سے ستارے سورج سے کئی گنا بڑے ہیں۔ قطبی ستارہ، جسے پلورس کہتے ہیں، سورج سے 10,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ پسٹل سٹار قطبی ستارے سے 3000 سال بڑا ہے۔ اگر ہمارا سورج اتنا بڑا ہوتا تو اس کی سطح مریخ سے بھی پرے ہوتی۔ یہ ابھی تک دریافت شدہ ستاروں میں سب سے بڑا ستارہ ہے، جس کا نام UV سکوٹی ہے اور جو ہمارے سورج سے 1 ارب گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کی کل جسامت ہے۔ اس قسم کے لاکھوں نظام ہماری کہکشاں میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نظام کا نام ٹریپسٹ 1 ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 7 سیارے ایسے ہیں جن پر زندگی ممکن ہے۔ اب ہم سیڈنا کے مدار سے گزر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک بہت بڑے بلیک ہول کے گرد گھومنے والے مادے یعنی ایکریشن ڈسک کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے۔ اب ہم نظام شمسی کے قریب ترین ستارے تک پہنچ رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسپیس شٹل کو لاکھوں کروڑوں سال لگ جائیں گے۔ یہ خوبصورت اجسام نیبولا ہیں۔ یہ گرد و غبار اور ستاروں کے باقیات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سب سے بڑے نیبولا کا نام
NGC 604 है। इनके साथ साथ हमारी कहकशां के अनगिनत सितारे हैं, जिनमें से कई सितारों के अपने दर्जनों सियारे हैं। अब हम अपनी कहकशां की जसामत का अंदाजा कर सकते हैं। क्या इनमें से किसी सितारे के सियारों पर जिंदगी मौजूद है जो हमारी तरह अपने वजूद के बारे में सोचने के काबिल हो? ये हमारी कहकशां है जिसमें खरबों सितारे मौजूद हैं। हमारी कहकशां जैसी खरबों कहकशाएं कायनात में मौजूद हैं, जिनमें से हर एक में अरबों सितारे हैं। इनमें से कुछ कहकशाएं तो वाकई द्योहैकल हैं। IC 1101 अभी तक दरियाफ्त होने वाली कहकशाओं में सबसे बड़ी है। इसमें 100 खरब सितारे और 1 अरब खरब सैयारे हैं। क्या इस कहकशां में जिंदगी मौजूद हो सकती है? कहकशाएं मिलकर कहकशाओं के झुरमट यानी क्लस्टर्स बनाती हैं। इस तस्वीर में हर जर्रा एक सितारा नहीं बल्कि एक कहकशां है। ये लानिका सुपर क्लस्टर है जिसमें 1 लाख से ज्यादा कहकशाएं हैं। आइसिस सीटिस सुपर क्लस्टर कॉम्प्लेक्स में इस जैसे कई सुपर क्लस्टर्स हैं। इस जैसे कई सुपर क्लस्टर्स कॉम्प्लेक्स दरियाफ्त हो चुके हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा कायनाती जाल बनाते हैं। ये हमारी तमाम कायनात है जिसमें हर वजूद रखने वाली शय मौजूद है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस जैसी कई कायनातें हों? मसलन एक ऐसी कायनात हो जिसमें हिलरी क्लिंटन अमेरिका की सदर हो, या जिसमें हिटलर दूसरी जंगे अजीम जीत गया हो, या जिसमें डायनासोर्स मादूम ना हुए हों। ये भी मुमकिन है कि बहुत सी मुतवाज़ी कायनात हों जहां वक्त भी हमसे मुख्तलिफ हो। ऐसी कितनी कायनातें मुमकिन हैं? ऐसी लामुंतहा कायनातें मुमकिन हैं जहां 1 सेकंड में बहुत कुछ वकूअ पजीर हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी की पेशगोई के मुताबिक सिर्फ 1 सेकंड में मुमकिना मुतवाज़ी कायनातों की तादाद 10⁻10⁻115 है। ये इतना बड़ा अदद है कि इसमें हिंसों की तादाद को लिखना शायद मुमकिन ना हो। बिग बैंग से अब तक इतनी ज्यादा मुतवाज़ी कायनातें तख्लीक हो चुकी हैं कि इनके बारे में सोचना भी इंसान के बस की बात नहीं। हर मुमकिना वाक़या हर मुमकिना कायनात में वकूअ पजीर हो चुका है। हर वो चीज़ जो फिज़िक्स के कवानीन के तहत मुमकिन है वो लातादाद दफ़ा हो चुकी है। तमाम का तमाम स्पेस टाइम इन मुतवाज़ी कायनातों में मौजूद है। क्या इस तरह की बहुत सी मुतवाज़ी कायनातें मुमकिन हैं जहां फिज़िक्स के कवानीन भी मुख्तलिफ हों, जहां डायमेंशंस की तादाद हमसे फ़र्क हो और जहां ऐसे रिंग हों जो हम नहीं देख सकते? यहाँ वो कुछ मुमकिन हो सकता है जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही मल्टीवर्स है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए YouTube पे हमारा चैनल साइंस की दुनिया सर्च करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और मज़ीद वीडियोस से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।